انفال آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنة وان اللہ عنده اجر عظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو امانت کی پاسداری کا حکم دیا ہے کہ کوئی بھی مومن وہ امانت میں خیانت نہ کرے، بے شک وہ امانت اللہ کی جانب سے ہو، اللہ کے رسول کی جانب سے ہو، یا یہ کہ آپس کے جو معاملات ہیں اس سلسلے کے اندر اس کے اوپر اگر کوئی امانت عائد ہوتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے اندر خیانت نہ کرے۔ انسان جب امانت میں خیانت کرتا ہے تو یقیناً اس کی وجہ مال کی محبت ہوتی ہے، یا یہ کہ اپنی اولاد کی محبت کے اندر اپنی اولاد کو نفع پہنچانے کی خاطر وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں تھوڑی سی ڈنڈی مار لوں۔ وہ بے شک اپنے ذاتی لالچ کے لیے یا اپنی اولاد کی محبت میں لالچ کرتا ہے، بہر صورت بنیاد تو مال اور اولاد ہی ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش کی چیزیں ہیں۔ جب بھی کسی مومن کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس میں خیانت کر لوں، اس کے اندر میرا یہ نفع ہو جائے گا، میرے اس کے اندر یہ فائدہ ہو جائے گا، تو وہ اس بات کو ذہن میں لے آئے کہ اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اگر میں نے مال اکٹھا کر بھی لیا، بظاہر اپنی اولاد کو فائدہ پہنچا بھی دیا، تو حقیقت میں وہ نفع ہی نہیں ہے۔ اصل نفع یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے، اللہ کی بات مان لے، اللہ کے رسول کی بات مان لے، اور اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لے کہ میں اگر امانت میں خیانت کروں گا تو بے شک کسی کو خبر نہ ہو لیکن اللہ کو تو خبر ہو جائے گی۔ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہم اسے اجر دیں گے وہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بنیاد ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر آ جائے تو پھر اللہ کی تمام باتیں ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے زندگی کے اندر، تو پھر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم متقی بن جاؤ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لو، پھر اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے اندر تمہیں راستہ دے گا، ہر تنگی کے اندر تمہیں راستہ دے گا، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے گی اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ امانت میں خیانت مومن نہیں کر سکتا، وہ منافق ہوتا ہے جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کے اندر بھی امانتوں کے اندر خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک پکی بات تمہارے سامنے لا کر کھڑی کر دے گا، تمہاری پریشانی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری سیئات کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہودیوں میں سے بنو قریظہ کے یہودیوں پر چڑھائی کر دی، ان کا محاصرہ فرما دیا، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ ان حالات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلے کا اختیار دے دیا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ ان کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان تمام کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ جو یہودی ہے نا، یہ اسلام کے اصلی دشمن ہیں، تو ان کا بہتر علاج یہ ہے کہ جو ان کے مرد ہیں ان تمام کو قتل کر دیا جائے، باقی جو عورتیں ہیں بچے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کے جو مال ہیں وہ سب کے سب مال غنیمت بن جائے گے۔ جب یہ باتیں ہو چکی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہی بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس، جاؤ اور جا کر ان کو میرا پیغام دے دو۔ اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے تمہیں قبول کرنا ہوگا، اس پر تم تیار ہو؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہودیوں کے ساتھ کچھ تجارتی تعلقات تھے، بات تو مال کی آ گئی نا۔ اب وہ یہودی کہنے لگے کہ دیکھو ابو لبابہ، آپ کا ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، ہمارے ساتھ تجارت کے معاملات بھی آپ کے چلتے رہتے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ کیا ہم سعد بن معاذ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں؟ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کا وہ کیا فیصلہ ہے ان کا۔ انہوں نے مشورہ لیا، ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان سے کوئی بات نہیں کی، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ یوں اشارہ کر دیا کہ تمہارے لیے نا فیصلہ یہ ہونا ہے۔ وہ جو ہاتھ سے اشارہ کیا نا گردن کاٹنے کا، یہودیوں کو تو پتہ چل گیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ تو دی، پھر بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو امانت میں خیانت کر دی ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی بات تھی جو میرے پاس امانت تھی، بے شک زبان سے نہیں کہا لیکن کہہ تو دیا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں آئے اور آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ، پلر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھا لی کہ جو کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ایک اللہ کے رسول کی امانت اس کے اندر خیانت ہو گئی ہے،
جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا. رسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا. ایک دن بھی گزر گیا, دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن بھی, یہاں تک کہ 9 دن گزر گئے. کتنے جی؟ ہم میں سے کوئی بندہ 9 دن جی لے گا بغیر کھانے کے؟ قسم کھا رکھی تھی. 9 دن جب گزر گئے تو تب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. 9 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی. صحابہ کرام آ گئے, خوشخبری ہو, مبارک ہو, مبارک ہو, اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. اور جب وہ کھولنے کے لیے رسیوں کو ہاتھ لگایا نا, ابو لبابہ نے کہا خبردار, اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولیں گے تو کھولیں گے, ورنہ میں بس بندہ ہو ٹھیک. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے ان رسیوں کو کاٹا, رسیاں کاٹ کے آپ کو آزاد فرمایا. اور اب بھی اس وقت وہ جو ستون ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر موجود ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ابو لبابہ کا نام. اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے پھر وہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ جیسے تو نے ابو لبابہ کو اسی جگہ پر معاف کیا تھا مجھے بھی بس معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بہرحال 9 دن گزر گئے اور 9 دن کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی رسیاں کھول دی, ان کو آزاد فرما دیا. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اصل بات تو یہ ہے کہ دیکھو میں پھسل گیا. میں نے یہ بات ان سے کیوں کی؟ مال کی محبت میں کر دی کہ میری ان کے ساتھ تجارت تھی, تو میں نے یہ سوچا کہ ان کو میں یہ بات بتاؤں گا تو مالی لحاظ سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اب آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے سارا کا سارا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. یہ مال ہو ہی نہیں. یہی مال کی محبت تو ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہے, اللہ کے رسول سے دور کر دیتی ہے, اور مجھے امانت میں خیانت پر ابھار دیا. اسی مال کی محبت نے, بس یہ میرا مال ہونے نہیں چاہیے, سارا کا سارا صدقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو لبابہ سارے کا سارا صدقہ نہیں بلکہ 1/3 تیسرا حصہ, یعنی کہ 3 لاکھ ہیں تو اس میں سے 1 لاکھ وہ اللہ کے راہ میں قبول ہے, باقی اپنے پاس رکھو, اپنی ضروریات پر خرچ کرو. تو یہاں پر ایک خیانت ہوئی, تو جس سے خیانت ہوئی اس نے اس کو چھپایا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ صحابی جانتا ہے کہ اگر میں نہیں بھی بتلاؤں گا اللہ اپنے نبی کو بتلا دے گا, تو اس لیے بہتر یہ کہ میں خود اس کا اظہار کر دوں, اپنی غلطی کو مان لوں. غلطی کو مان لینا یہ ایک اچھی صفت ہے. جو انسان غلطی کو مان لیتا ہے یقین جانے کہ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی نا, لیکن آپ نے اس بھول کو ایک بہت بڑی غلطی مان لیا اور عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر, بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہم سے. اللہ تعالیٰ راضی ہوئے کہ نہیں ہوا؟ غلطی کو غلطی مان لینا یہ ہے نبیوں کی صفت, اور غلطی پر اکڑ جانا یہ ہے شیطان کی خصلت. شیطان سے بھی غلطی ہوئی لیکن آج تک مانا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ٹھیک کیا. اس لیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے شیطان والی بات نہیں کرنی بلکہ نبیوں والی صفت اپنانی ہے. فی الفور غلطی کو غلطی مان لینا ہے. جب انسان غلطی کو غلطی مان لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے. تو ایک تو حکم یہ ہو گیا ان آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. دوسرا یہ ہے اس آیت کریمہ کے تحت ہر ایک مومن جس نے اللہ کے ساتھ کوئی بھی وعدہ کیا ہوا ہے, جیسا کہ وعدہ الست ہے, اللہ نے فرمایا الست بربکم, تو اس نے مان لیا اللہ کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. اور
اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ تیرے حکم اور تیرے نبی کے طریقے، بس میں نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو بھی احکام عائد ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی حکم کے اندر انسان کوئی کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ ایک بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، وضو اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ وضو تو کرتا ہے لیکن وضو کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، صحیح وضو نہیں کرتا، تو وضو کے اندر اس نے خیانت کر لی۔ ایک بندہ غسل کرتا ہے لیکن غسل صحیح نہیں کرتا، غسل کے فرضوں کا خیال نہیں کرتا، اس کی سنتوں کا خیال نہیں کرتا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ غسل کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، لیکن نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، تو یہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے کی دیکھو ڈیوٹی تھی 10 گھنٹے اور وہ 5 گھنٹے کر کے اور بھاگ گیا، اس نے حاضری لگا لی، آج کل کمپیوٹر سسٹم ہے وہ لگاتے ہیں جی، اس کے بعد وہ بھاگ گیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس نے خیانت کی۔ تو خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، کسی بھی رنگ کے اندر جو بھی بندہ خیانت کرتا ہے اس کا ضمیر اس کو بتلاتا ہے۔ جس طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز میں وہ کیسے چوری کرے گا، وہ تو نماز کے اندر مشغول ہے۔ فرمایا کہ نماز میں چوری یہ ہے کہ وہ رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتا، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، تو یہ نماز کی چوری ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو احکام اس کے اوپر ہیں، ان احکام کے اندر اگر یہ کمی بیشی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو گویا کہ یہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ چونکہ سورہ انفال کے اندر جہاد کے مضامین ہیں، تو ان آیات کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ جب مسلمان جہاد پر جاتے ہیں تو وہاں سے مال غنیمت جو ملتا ہے، تو وہ بھی چونکہ سورہ انفال کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا تھا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ کہ یہ اللہ کا حق ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا نبی مال غنیمت کو تقسیم کرتا ہے، کسی بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ حکومت کی چیز ہوتی ہے، بیت المال کے اندر وہ جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جس بندے کے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک مجاہد نے کسی کی تلوار لی تو وہ تلوار اسی کو ہی ملے، وہ کسی کو بھی مل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جہاد کے اندر آپ کا ایک غلام شریک ہے اور اس جہاد کے اندر وہ شہید ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام آ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کا غلام وہ شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خبردار، مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جنت میں نہیں جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے چلا گیا جہنم میں، وہ تو جہاد کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ بنا دیا، اس کے اوپر وہ لپٹی پڑی۔ یعنی کہ چوری کرنا، مال غنیمت میں سے کوئی بندہ اگر خود نکال لیتا ہے کچھ تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جنگ کی حالت میں ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ہیرا پہن رکھا ہو، اس نے کوئی سونے کی چیز پہن رکھی ہو، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ وہاں سے لے اور بیت المال میں جمع کرا دے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے کہ یا رسول اللہ یہ لے لو۔ ایسا نہیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے اور کہتے ہیں جی بس یہ تو میرا ہی ہے۔ تو امانت میں خیانت مومن نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ اس کے پاس جب امانت رکھو اس کے اندر وہ خیانت کر دے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس کے معاملات کے اندر بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ جو آپس کے معاملات ہیں اب اس میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنے امین ہیں۔ آج کل تلاش کرنا پڑتا ہے، فلاں علاقے میں بندہ ہے، سنا کہ وہ بڑا امین ہے، بڑا دیانتدار ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر بندہ جو بھی مومن ہوتا تھا وہ دیانتدار ہوتا تھا۔ اب معاملات تبدیل ہو گئے ہیں، اب یہ کہ بہت دور دور کا ایک کا دکا کو نظر آ جائے تو بڑی بات ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا دیانتدار ہے،
حالانکہ اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کے نبی کی چاہت یہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی مومن ہے وہ دیانتدار۔ اور ہم کتنے بد نصیب مسلمان ہیں، یہ تعلیمات ہمارے لیے تھی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ہمیں حکم دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حکم تو ہمارے لیے ہے، لیکن پھر ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ جی دیکھو ہیں تو کافر لیکن بڑے دیانتدار ہیں، ان کی یہ بڑی صفت ہے، وہ دھوکہ نہیں کرتے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ یہ نہیں کرتے۔ یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیے تھے۔ ہماری بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے ان باتوں کو اپنایا نہیں ہے، ان کے پاس ایمان تو تھا نہیں، ان باتوں کو اپنا کر دنیا کی ترقی کرنی ان لوگوں نے۔ لیکن اگر مومن ان باتوں کو اپنائے گا، دنیا کی ترقی بھی ملے گی اور آخرت کی ترقی بھی ملے گی۔ ہمارے لیے اس میں زیادہ نفع تھا، لیکن افسوس کے بعد کہ ہم دنیا کی چیزوں پر مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، تم جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ساتھ آزماتا ہے، کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے، کسی کو کم دے کے۔ ایسے ہی اولاد ہے، اللہ نے کسی کو بیٹے دے دیے، وہ کہتے یا اللہ ایک بیٹی ہی دے دیتا، کسی کو بیٹیاں دے دی، وہ رو رہا ہے یا اللہ ایک ہی بیٹا دے دیتا، کسی کو دونوں نہیں دیے اور کسی کو دونوں دے دیے اور ان کو نافرمان کر دیا، وہ کہتے یا اللہ تو مجھے نہ ہی دیتا تو اچھا تھا۔ تو انسان کسی حال کے اندر بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ آزمائش کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اگر تو مال دیتا ہے تو رزق حلال دے، عافیت والا دے، بے شک تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ تیری مرضی ہو، خیر والا۔ زیادہ مانگتے ہیں اور اس میں خیر نہ ہو، شر چھپا ہوا ہو، یا پھر زیادہ مال آتا ہے تو کوئی شراب پہ لگ جاتا ہے، کوئی جوئے پہ لگ جاتا ہے، کوئی فحاشی کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، کوئی کسی کو ناحق قتل کر بیٹھتا ہے، یعنی کہ اپنے مال کو غلط استعمال کر بیٹھتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے اور کہتا ہے جی بس یہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے اور ان کو تمیز بھی دیتا ہے، وہ پھر مال کے حق کو پہچانتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا مال ہمارا نہیں ہے، اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس میں سے صدقات، اس میں سے قربانی، صدقۃ الفطر، اور وہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور جو فقراء مساکین ہیں ان تک وہ پہنچاتے ہیں، اور ان کے اندر تکبر بھی نہیں آتا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، پھر ان کے آنکھیں اوپر لگ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس اب ہمارا معیار زندگی تبدیل ہو گیا ہے، ہم نے دوست بھی تبدیل کر لیے، پھر لوگ اپنے رشتہ دار بھی بدل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جی ان غریبوں کے ساتھ کون، ان کے منہ لگانے کے قابل بھی نہیں، ان کی کیا اوقات، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگنا چاہیے، اور رزق حلال کی تاثیر ہے کہ وہ انسان کو انسانیت سے باہر نہیں نکالتا۔ جب رزق حرام آتا ہے پھر انسان کے اندر سے سب سے پہلے انسانیت غائب ہو جاتی ہے، پھر مسلمان ہونا، مومن ہونا، پھر متقی ہونا، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، انسانیت غائب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ یہ مال اور اولاد یہ تو آزمائش کے ذریعے ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگا، آج نہیں ہے تو کل آ بھی سکتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس پر بھروسہ رکھنا بھی نہیں ہے، بھروسہ رکھنا ہے اللہ کی ذات پہ۔ تمہارے کام مال کے ساتھ نہیں بنیں گے، اولاد کے ساتھ نہیں بنیں گے، اللہ کے فضل سے بنیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس مال اور اولاد کی محبت کے اندر کوئی بھی مومن امانت میں خیانت کا سوچے بھی نہیں، اس لیے کہ اگر تم نے خیانت کر لی، مال جمع کر لیا، آج دیکھو ہر ایک بندہ خائن ہے، بازار میں جاؤ تو ہر ایک بندہ، یقین جانیے کہ تلاش کرنے سے بھی جانتدار بندہ نہیں ملتا۔ جو دکاندار ہے، مالک پریشان ہے جی بس میں جب تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہوں میرا ملازم ڈنڈی مار لیتا ہے، خیانت کر لیتا ہے، جو کچھ وہ بیچتا ہے آتا کچھ ہے بتاتا کچھ ہے۔ اب وہ بھول جاتا ہے کہ میرے مالک کو بے شک پتہ نہ ہو، لیکن جو میرا اصل مالک ہے اللہ رب کائنات اس کو تو پتہ ہے۔ اگر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے تو کوئی دھوکہ کرے گا کسی کے ساتھ؟ اسی طریقے سے دیکھو سبزی بیچنے والا ہے، فروٹ بیچنے والا ہے، اب وہ دکھا کچھ رہا ہے، دے کچھ رہا ہے، دھوکہ فراڈ ہے کہ نہیں ہے؟
اب وہ مال تو جمع کر لیتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی. گھر آتا ہے تو بچہ بیمار ہے، گھر آتا ہے تو فلاں چیز خراب ہو گئی، یہ چیز خراب ہو گئی، وہ لے کے تو آ گیا، سارا کا سارا ادھر ادھر چلا گیا، اس کے کام بھی نہیں بنے اور اللہ کو حساب بھی دے دے. اگر ایک مومن متقی بن جاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں بسا لیتا ہے، اب اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اب تیرے کام میں نے بنانے، تیری پریشانی میں نے ختم کر دینی ہے. تو یہ کہتا تھا نا جی بس میری اولاد ہے، آخر اس کے لیے تو کچھ جمع کر کے جاؤں، کل کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، کوئی بیماری مصیبت آ جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے میری بات مانی، تیرے اوپر بیماری آئے گی کیوں، مصیبت آئے گی کیوں، تیرے اندر پریشانی کیوں آئے؟ جب تو نے میری بات مانی، میں نے تیری بات مانی، تو میرا کہا مان، تو تھوڑے پر راضی ہو جا. جو انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. جو کہتے ہیں نہیں جی میرا پیٹ نہیں بھرتا، اتنا ہو اور اتنا ہو، اللہ فرمائے گا کہ پھر میرے پاس تو کیا لے کر، تیرے اعمال کتنے ہیں یہ بھی تو بتلا، تیری نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، کیا لے کے ہے میرے پاس. اس لیے ہر ایک انسان نے چونکہ مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، تو پہلے سے اس یقین کے ساتھ جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور میرے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، اعمال تو بہت تھوڑے ہیں. اگر میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے مال پر اگر قناعت کر لیتا ہوں تو کم سے کم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزر جائے گی اور آخرت کے مزے تو ہیں جو اصل مزے. اور انسان کہتے ہیں جی مجھے یہ مل جائے اور یہ مل جائے. جتنا بھی انسان کے پاس مال آتا جاتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نا بس پھر پریشانی ختم، اگر یہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے نا پھر پریشانی ختم. جتنا پیسہ آتا ہے پریشانیاں بڑھتی ہیں. جو 5,000 مہینے کے کماتے ہیں ان کا بھی گزر اوقات ہو جاتا ہے، جو 50 کماتے ہیں ان کا بھی ہو جاتا ہے، جن کے پاس 1 لاکھ مہینے کا آتا ہے ان کا بھی گزر اوقات ہو رہی ہے. سب کا نظام چل رہا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سب کا چلانا ہے. اب 5 والا کہتے ہیں جی 50 آ جائیں، 50 والا کہتا ہے کہ 1 لاکھ آ جائے، 1 والا کہتا ہے 3 لاکھ آ جائے، لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی. پریشانیاں ختم تب ہوں گی جب انسان متقی بن جائے گا اور اللہ کے دیے ہوئے پر وہ قناعت اختیار کر لے گا، پریشانی پھر ختم ہوگی. جس کو قناعت نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، اور جس کے پاس قناعت نہیں ہے کچھ بھی نہیں. تو اس لیے مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں ہم امانت میں خیانت نہ کریں. اگر ہمیں کہیں موقع مل جاتا ہے تو اس کے اندر خیانت نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ منافقین کی صفت ہے اور ہم تو مومن ہیں. جب اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ کام نہیں کرنا پھر کیوں کریں؟ اس بات کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آج ہم نا انگلی اٹھاتے ہیں فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہم انگلیاں اٹھاتے رہیں، باتیں بناتے رہیں، کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہی کام ہم اپنے لیے کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، ہم خود خیانت چھوڑ دیں. یقین جانے کہ اگر 1 کروڑ خیانت کرنے والے تھے اور ہم نے توبہ کر لی، اب 1 کروڑ نہیں رہے. 10 لاکھ تھے تو ایک بندہ تو کم ہو گیا نا. ہر بندہ اس عزم کے ساتھ اگر اپنے اوپر تھوڑی سی کوشش کر لے تو انشاءاللہ بہت دنوں کے اندر، تھوڑے سے دنوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی اور معاشرہ جو ہے نا انشاءاللہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا. انگلیاں اٹھاتے رہیں گے تو پھر کام بننے والا نہیں. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.